قیامت کے دن۔ اور پھر جس نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر عمل کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کے والدین کا کیا مرتبہ ہے۔ ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی ایک تاج پہنائیں گے، اور اس تاج کی روشنی اس زمین کے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ جو سورج نظر آتا ہے ہمارے اوپر، مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک، ہر طرف یہ سورج سب کو روشنی دیتا ہے، گرمی بخشتا ہے۔ وہ جو تاج قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بچے کے والدین کو پہنائیں گے، اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور پھر اس بچے کا کیا مقام ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا سب سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کریں گے۔ تو یہ کتنا خوش نصیب ہوگا اس دن، ان کے والدین کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ دنیا میں ہمارے بچے جاتے ہیں بڑے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اور ہم لوگ فیس 20,000 30,000 50,000 فخر کرتے ہیں، میرا بیٹا وہ آرمی پبلک اسکول میں پڑھتا ہے، میرا بیٹا وہ بقائی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور میرا بیٹا اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ ہم لوگ فخر کرتے ہیں۔ دوسرا جب کوئی غریب ہوتا ہے، اس کا بچہ مدرسے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میں بھی اپنے بچے کو وہاں پہ ڈالتا۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے آنکھیں ہیں یہ دنیاوی آنکھیں، جب یہ بند ہو جائے، ہم لوگ اس دنیا میں چلا جائے، اس کے بعد کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ پھر اس بچے کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا ناک بھی بہتا ہے، جس نے شلوار قمیص پہنا ہے اور اس کے پاؤں میں پٹے پرانے وہ جوتے، یہ مدرسے کے طرف جاتا ہے، وہاں آپ کی بھی ڈانٹ پڑتی ہے، ان کو مار پٹائی بھی ہوتی ہے، والدین کی پٹائی بھی ہوتی ہے۔ قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بچے کا بہت بڑا مقام ہے، اور جب وہاں پہ فیصلہ ہو جائے کہ کچھ لوگ جنت کے طرف جا رہے اور کچھ لوگ جہنم کے طرف جا رہے، اب یہ جو بچہ ہے جس نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، اس کے رشتہ دار کچھ جہنم کی طرف جائیں گے، یہ شخص پریشان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، کیوں پریشان ہو؟ یہ کہے گا رب ذوالجلال، یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے رشتہ دار ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اب ان میں ایسے 10 افراد کو آپ اپنے ساتھ جنت لے جاؤ جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے، آپ ان کو سبحان اللہ کہو سارے، سبحان اللہ۔ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسے 10 افراد کو جنت میں داخل فرمائیں گے کہ وہ اس کے لیے جہنم واجب ہو۔ تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے آخرت میں، اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کا کلام اس کو محبت کے ساتھ پڑھے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہو محبت کے ساتھ پڑھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ جو کپڑا وابستہ ہے جس کو ہم قرآن مجید کے اوپر لپیٹتے ہیں، جو ڈیسک جس کے اوپر ہم قرآن مجید رکھتے ہیں، اس کا کتنا مرتبہ ہے۔ ہم خود سوچے، کوئی بھی چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ قرآن مجید کے اوپر جو کپڑا ہے اس کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دے، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایک بچہ کرے گا دوسرا اس سے کہے گا آپ نے غلط کر لیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا کہ یہ میرا کلام ہے، وہ عزت کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سپارے کو اٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں، یہ کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں وہ کلام کی محبت ڈالی۔ کیونکہ جب دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج کل بھی ہم جلسے کرتے ہیں، آج ادھر یہ پروگرام ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر 2 جلسے کیے۔ ایک جلسہ وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، جس میں جنات اور انسان، انبیاء سے لے کر عام لوگوں تک سب کا جلسہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا الست بربکم، آیا میں تمہارا رب ہو؟ سب نے بیک آواز یہ کہا تھا قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہے۔ تو اس وقت سب سے اللہ نے وعدہ لیا، تمام کے تمام نے مان لیا کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے پروردگار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا جو جلسہ ہے وہ انبیاء کرام سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا
اور ان سے وعدہ لیا کہ جو کتاب لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور انبیاء کرام میں سے پھر ان سے وعدہ لیا کہ جو آخری نبی آئے گا، ٹھیک ہے، آپ ان کے مدد کریں گے، نصرت کریں گے، وہ سید الانبیاء ہوگا۔ تو آج بھی ہم جلسے کر رہے یہاں پہ، اور اس جلسے کے اوپر کیا آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے ہیں، دیکھو میرے گھر میں جمع ہے، اور مدرسے میں جمع ہے، مسجد میں جمع ہے، مجھے یاد کر رہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور جو بچہ آج یہاں پر، جس بچے نے قرآن مجید کو ناظرے کے ساتھ مکمل کیا، وہ بچہ یقیناً آج کے دن وہ ہم سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور اس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں۔ اور پھر ان کے والدین وہ بھی بہت زیادہ عزت کے لائق ہے، اور بہت ہی محترم ہے اللہ کے ہاں کہ ان کے بچوں نے قرآن مجید کو یہاں پہ مکمل کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو بھی یہ مزید توفیق دے کہ اپنے بچوں کو مزید پڑھائے، حافظ قرآن بنائے، ان کو عالم با عمل بنائے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن مجید کے ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک آیات کے پڑھنے سے 100 رکعت نفل نماز کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا جو ایک رکوع پڑھنا یا علم کا ایک باب وہ سیکھنا، وہ 1000 رکعت نوافل سے بھی افضل ہے۔ تو یہ کتنا آسان کام ہے، ہم قرآن مجید کو اٹھائے، ایک آیات پڑھے، ہمیں 100 نوافل کا ثواب مل گیا۔ اب 100 نوافل کو اگر ہم پڑھنا چاہے تو ہم پورا دن لگائے پھر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا یا علم کا ایک مسئلہ ہم نے سیکھ لیا تو 1000 رکعت کے برابر ہے۔ تو 1000 رکعت اگر ہم پورا سال بھی لگ جائے 1000 رکعت نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کو، جس طریقے سے آج کل لوگوں نے قرآن مجید کو اٹھا کر وہ طاق میں اوپر الماریوں میں رکھ دیا، قرآن مجید کے اوپر اتنا زیادہ گرد و غبار وہ جمع ہوتا ہے، کوئی قرآن مجید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سارے موبائلوں پہ لگے ہوئے، ٹک ٹک یہ فیس بک پہ لگے ہوئے، اور یہ گیم وغیرہ پب جی یا دوسرے گیم وغیرہ وہ کھیلتے ہیں، موبائل پہ جہاد کھیلتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے، موبائل پہ گیم کھیل رہے۔ تو اس موبائل نے ہمارے معاشرے کو، ہم سب کو برباد کر دیا، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ عالم ہے قاری ہے، وہ حاجی صاحب ہے، وہ امیر صاحب ہے، جو بھی ہے اس کے پاس بڑا موبائل ہے، اس میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو اٹھائے، تاکہ قیامت کے دن یہ کلام ہمارے خلاف اللہ کے ہاں وہاں پہ ہماری شکایت نہیں لگائے کہ رب آپ نے مجھے ان کے طرف بھیجا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے۔ آخری حدیث سنا کے پھر بیان ختم کرتا ہوں، ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن جب بہت سخت دن ہوگی، اور اس دن وہاں پہ ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ وہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ وہ ناپ تک، کسی کا پسینہ وہ گردن تک، کسی کا وہ ماتھے تک، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں۔ اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا سایہ بھی میسر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے جو قاری ہے، جس نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، جو حافظ قرآن ہے، اس کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے قرآن مجید کو دنیا میں پڑھا؟ وہ بولے گا میں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے کہیں گے کہ آپ نے اس قرآن مجید سے فرمائیں گے کہ آپ اس کی سفارش کریں گے۔ قرآن مجید ایک شخص کے خلاف وہاں مقدمہ دائر کریں گے اور فرمائیں گے کہ رب ذوالجلالہ آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، اور میں وہاں پہ الماریوں میں یا طاق میں رکھا ہوا تھا، گرد و غبار میرے اوپر تھی، لیکن کوئی بندہ مجھے اٹھانے کے لیے، یہ جو بندہ ہے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ اے رب ذوالجلال آپ بھی ان کو چھوڑ دے، میں بھی چھوڑتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اس شخص کو جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں ڈال دو۔ قرآن مجید اس شخص کو جہنم میں لے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک اور شخص کو بلائیں گے، قرآن مجید اس کے حق میں سفارش کریں گے کہ رب ذوالجلال اس شخص نے مجھے دنیا کے اندر مجھے پڑھا، میرے اوپر عمل کیا، اور رات کی نیند اس نے اپنے حرام کر دی، نہیں کیا تھا، اس نے نیند نہیں کرتا تھا، اس نے مجھے چھوڑ دی۔ رب ذوالجلال دنیا اس نے مجھے عزت دی، آج اس کو عزت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے کہیں گے کہ اس شخص کو لے جاؤ
اور اپنے مرضی سے اس کو جنت میں داخل کر دے، تو قرآن مجید اس کو لے کے جائیں گے جنت میں، اس کو داخل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ حافظ قرآن ایک آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے قرآن پڑھا؟ وہ بولے کہ میں نے قرآن پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آپ نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ آپ کو دنیا میں قاری کہا جائے، آپ اس کے ذریعے سے دنیا کماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو جہنم میں الٹا ڈال دو، اس کو لے کے جائیں گے جہنم میں ڈالیں گے۔ پھر دوسرے کو بلائیں گے جس نے عمل کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کے جو ثواب ہے اور اس کے ذریعے سے جو والدین کو جو کچھ ملیں گے، بچوں کو ملیں گے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں کو، پورے آنے والے نسلوں کو، سب کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین، وقنا عذاب الصراط، وقنا عذاب المیزان۔ الہ العالمین، جو قرآن مجید یہاں پر پڑھا گیا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما۔ الہ العالمین، جس بچے نے قرآن مجید کو پڑھا، الہ العالمین ان کے دل کو منور فرما، ان کے گھر کو منور فرما۔ الہ العالمین ان کے جو بھی پریشانی ہے ان کو دور فرما، ان کے اساتذہ نے جو محنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن مجید ہمارے گھروں میں، معاشرے میں اس کو عام فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کا بندوبست فرما۔ الہ العالمین موت کے وقت ہماری زبان پر یہ الفاظ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔